मौलवियों को नंबर दें, आलिमों को पास करें कि पहले नंबर पे फलां और दूसरे नंबर पे फलां। मेरे भाइयों, इससे बड़ा हम उलमा के लिए क्या मकाम होगा और उलमा की इससे ज्यादा बदनसीबी हमारी और क्या होगी कि हमें नंबर आप जैसे लोग दें, फेल और पास आप जैसे लोग करें। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात और क्या होगी। लेकिन चलो, चल रहा है, चलने दो। मेरे भाइयों, ये नंबरों की ड्यूटी आपकी है, आप दीजिए, लेकिन एहसास पैदा कीजिए आप अपने अंदर। जो मैंने बताया है उसमें कितनी सच्चाई है। हमीदुद्दीन एक झटके में संभल गया, हुकूमत छोड़ दी, खिलाफत छोड़ दी, बादशाही छोड़ दी, बाज़ो तबलीग में उसने पूरी जिंदगी गुजारी और गुमनामी की मौत मर गया, इंतकाल फरमा गया। हमारी जिंदगियों में इख्तिलाफ क्यों नहीं आता है? हमारी जिंदगियों में इंसाफ और अदल पैदा क्यों नहीं होता है? एक बाप हो, क्यों इंसाफ नहीं करते हो अपनी औलाद के साथ? बेटियां हैं, क्यों उनको अपनी विरासत में से हिस्सा नहीं देते हो? क्यों कहते हो कि दहेज दे तो दिया है, अब बेटी हमारी विरासत में से हकदार नहीं है? क्यों मना करते हो? बेटों को कि बड़ा बेटा मेरी ज्यादा खिदमत करता है, इसको आप ज्यादा जमीन देंगे, इसने हमारी देखरेख कम करी है, उसको हम कम देंगे। आपको ये पावर और ये हक, ये अथॉरिटी किसने दी है? क्या हमें और आपको मरना नहीं है? मेरे भाइयों, जब मौत आना है तो कम से कम सोचो कि हमें कल कयामत के दिन जवाब क्या देना है। कुछ नहीं है ये जिंदगी, बहुत कम है। अब तो लोग 70-80 साल भी नहीं जिंदा रह पा रहे हैं, 60 और 70 के बीच में चले जाते हैं। मेरे भाइयों, हम और आप जरा गौर करें कि अपनी जिंदगी के कितने दिन गुजार चुके हैं, कितने बाकी रह गए हैं। हम और आप सोचें, ये जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। जरा चंद साल पहले की जिंदगी पर नजर डाल लो, कोरोना वाली जिंदगी पर नजर डाल लो, कितने बड़े बड़े उलमा इस धरती से चले गए और इसी जमीन के किसी कोने में और किसी टुकड़े पर वो दफन है। उनकी जिंदगियों पर नजर डालो, अपने रिश्तेदारों की जिंदगियों पर नजर डालो, जिनकी कल तूतियां बोलती थी, आज वो कब्र के अंदर दफन है। जाओ देखो, आज उनके लिए दुआ करना पड़ रहा है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल दियार, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। जो कल हमसे सलाम किया करते थे, आज हमें उनके लिए सलामती की दुआ करना पड़ रही है। मेरे भाइयों, हमारे और आपके साथ भी यही हाल होना है। कोई नहीं बचेगा इस दुनिया से। जब आए हमें जाना है, आखिरी स्टॉप वही है, लास्ट स्टेशन वही है, हमारा और आपका मेन मकान वही है और उसी में हमें और आपको दफन होना है। और दफन भी ऐसा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे ये खौफ न होता, अगर मुझे ये डर न होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे, अगर मुझे ये डर न होता कि तुम अपने मुर्दों को कब्र में दफनाना छोड़ दोगे, तो जो अज़ाब अल्लाह ताला इस कब्र के अंदर मैयत को हो रहा है, जो मुझे सुना रहा है, मैं अल्लाह से दुआ करता वो तुम्हें कब्र का अज़ाब सुना देता, वो तुम्हें इन मुर्दों की चीखों पुकार सुना देता। लेकिन अगर मैं दुआ करके कब्र का अज़ाब तुम्हें सुनवा दूं, तुम्हें दिखवा दूं, तो मुझे डर है इस बात का कि कल तुम कहीं अपने मुर्दों को कब्र में दफन करना ना छोड़ दो, कहीं तुम कब्र में अपने मुर्दों को ले जाना ना छोड़ दो। मेरे भाइयों, ये वो हालात है जो अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान से बयान किए हैं। हम सोचें कि उस कब्र में हमें और आपको भी जाना है, उस कब्र के अंदर हमें और आपको भी जाना है। उस कब्र में वही हमारा असल, उसी के हम मालिक हैं, उसी के हम मालिक हैं। वो 2 गज जमीन हमसे कोई नहीं छीन सकता है, वही हमारी मिल्कियत है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज आप हैं, कल आपके हाथ में नहीं रहेगी, कल आपके हाथ में नहीं रहेगी, कल दूसरे इनके मालिक बन जाएंगे, परसों कोई और इनका मालिक होगा। हम जिस जमीन के टुकड़े के मालिक है वो वही है 2 गज जमीन, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, वो हमें मिलकर रहेगी। मरने के बाद भी उस पर हमारा हक है, बल्कि असल हक मरने के बाद भी है उस पर हमारा। मेरे भाइयों, उस जमीन के हम मालिक हैं और उस जमीन को हमें हर हाल में पाना ही है। उस जमीन में जाने के लिए तैयारी करो। मौत तो सबको आती है। कौन ऐसा है कि जो ये कह सके कि हम बच जाएंगे? लेकिन मौत को कामयाब कराइए। मौत मोमिन की निगाह में क्या होती है? अभी किसी को परेशानी हुई, एकदम भागने वाली, एकदम लो और जल्दी ले चलो, जल्दी हॉस्पिटल। लेकिन मौत तो वो है कि मरने वाला जब ये देख ले कि अब मेरे मरने का वक्त
چہرے پر مسکراہٹ ہو، خوشی ہو، موت کو قریب دیکھ کر، موت کو قریب جان کر جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، یہ مومن کی نشانی ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور دلیلیں ابھی میں آپ کو دوں گا، واقعات ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ موت کو قریب دیکھ لو، جان لو کہ میری موت کا وقت قریب ہے، تو مسکراہٹ آ جائے چہرے پر، خوشی ہو، تو یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب تھرڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کی طرف مجھے جانا ہے، اب اس گری ہوئی زندگی سے افضل زندگی کی طرف ہمیں جانا ہے، رب سے میری ملاقات کا وقت قریب ہے۔ بھلا جو آدمی تھرڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کی طرف جائے تو اس کو خوشی ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہی تھی، ہائے میرے ابو کی تکلیف، تو اللہ کے نبی نے ان کو پکڑا اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ان سے فرمایا، فاطمہ روتے نہیں، آنکھوں میں آنسو مت لاؤ، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد کبھی تمہارے باپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ نے اشارہ کر دیا، اے فاطمہ جبرائیل علیہ السلام نے خبر دے دی کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اب میں آج اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا کہ آج کے بعد میرے ابو اس دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب وہ تاروں کی تار رونے لگی تو اللہ کے نبی نے ان کے سر کو پکڑا اور ان کے کان کو قریب کیا اور ان کو ایک خوشخبری سنائی، لیکن ان کے کان میں ایک جملہ فرمایا۔ اس جملے کو سن کر حضرت فاطمہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کو قریب کیا اور دوبارہ ان کے کان میں ایک اور جملہ فرمایا۔ پھر وہ اور زیادہ مسکراتی ہیں اور زیادہ ہنسنے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے، حضرت فاطمہ نے اس راز کو فاش نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کیا کہا تھا یہ صرف فاطمہ کو معلوم تھا اور اللہ کے نبی کو معلوم تھا، لیکن اللہ کے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جب آپ کو دفنا دیا گیا، تو کچھ دنوں کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ تم میری بیٹی ہو، حضرت فاطمہ تمہارا میرے اوپر بھی حق ہے، اے فاطمہ میں تمہیں اسی حق کا واسطہ دیتی ہوں، آج مجھے یہ بتاؤ تمہارے کان میں تمہارے باپ نے، ہمارے شوہر نے، محمد رسول اللہ نے تم سے کیا کہا تھا؟ اے فاطمہ اب تو بتا دو اس راز کو جو تمہارے کان میں ہمارے پیغمبر نے، ہمارے نبی نے، ہمارے سرتاج نے، ہمارے شوہر نے کہا تھا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں، ہاں آج میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اب تو راز فاش کرنا اب تو راز فاش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ اس دنیا ہی میں نہیں ہیں، زندگی بھر میں نے چھپایا لیکن اب نہیں چھپاؤں گی، آپ نے مجھے اس حق کا واسطہ دیا ہے۔ ہاں اے اپنی عائشہ، اللہ کے نبی نے، میرے ابو نے میرے کان کو پکڑا، میرے سر کو پکڑا اور میرے کان میں فرمایا جب میں رو رہی تھی، فاطمہ تم روتی کیوں ہو؟ فاطمہ ابھی جبریل آئے اور جبریل نے تمہیں خوشخبری سنائی کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا، خواتین کا، لیڈیز کا سردار بنا دیا ہے، پریزیڈنٹ بنا دیا ہے۔ یہ خوشخبری سنی تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ پھر آپ نے دوبارہ میرے سر کو پکڑا اور میرے کان کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور فرمایا، فاطمہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے فاطمہ میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے گھر میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ یعنی میں تو آج چلا جا رہا ہوں، آج آخری دن ہے، جبریل نے
مجھے بتا دیا، لیکن میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہوگا تو تمہارا، یعنی میری ملاقات تم سے سب سے پہلے ہوگی۔ جب میں نے یہ سنا، دیکھیے غور کیجیے، موت کو قریب دیکھ رہی ہے، اللہ کے نبی موت کی خبر دے رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی، سب سے پہلے۔ تو پہلے کا مطلب یعنی جلدی تم آؤ گی، سب سے پہلے تم۔ تو جب یہ خبر سنی تو حضرت فاطمہ گھبرائی نہیں ہے، میں پیچھے جاؤں گی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے ان کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، نہیں، گھبرائی نہیں۔ بخاری کی حدیث کہتی ہے جیسے یہ خبر سنی حضرت فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ہنسنے لگی۔ مومن کی نگاہ پہ موت یہ شکل ہوتی ہے کہ جب وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ آج ہمارے چہرے پہ خوشی نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ پہلے ہی سے رونا اور پیٹنا اور چیخنا اور چلانا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا حالت بگڑ جاتی ہے، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ موت کو قریب جان کر بھی وہ روئی نہیں، گھبرائی نہیں، بلکہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت فاطمہ کا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ مومن موت کو جب قریب دیتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے چہرے پر موت کو قریب دیکھ کر مسکراہٹ نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ آئیے دوسری دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، آخری ایام ہیں۔ یہ واقعہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ کی بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ نے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول، ایک دن انتقال تو سب کا ہونا ہے، ایک دن اس دنیا سے سبھی کو رخصت ہونا ہے، ایک دن اس دنیا سے سبھی کو جانا ہے۔ آپ نے کہا جی۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ آپ نے کہا ہاں۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اتنی بیویاں ہیں جو آپ کی اس وقت زندہ باحیات، جو آپ کے پاس آپ کی حجرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے قریب ہیں، آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون سی بیوی آپ کے پاس آئے گی؟ یہ نہیں پوچھ رہی ہے کہ کون زیادہ لمبی عمر تک رہے گا، زیادہ دنوں تک کون زندہ، یہ نہیں پوچھ رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کیا پوچھا؟ اے اللہ کے نبی آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون سی بیوی آپ کے قریب آئے گی؟ یعنی آپ کے انتقال کے بعد آپ کے پاس سب سے پہلے کون سی بیوی آئے گی، یعنی کس بیوی کا انتقال سب سے پہلے ہوگا؟ نبی اکرم نے جو جواب دیا اس جواب کو سوچئے گا، سنیے گا۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی مسکرائے اور کسی بھی بیوی کا نام نہیں لیا، کسی بھی بیوی کا نام نہیں لیا، بلکہ مسکراتے ہوئے اتنا فرمایا اطولکن یدن، اے عائشہ ہماری جو بیویاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان عورتوں میں، بیویوں میں سب سے پہلے میرے پاس وہ عورت آئے گی، تم میں سب سے پہلے وہ عورت مجھ سے ملاقات کرے گی، میری وہ بیوی مجھ سے سب سے پہلے ملے گی۔ اطولکن یدن، تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، تم میں سے سب سے زیادہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تھوڑی دیر حضرت عائشہ بیٹھی رہی، ساری بیویاں بیٹھی رہی، لیکن حضرت عائشہ کو چین نہ ملا، اڑتی ہیں، دوسرے حجرے میں جاتی ہیں اور اشارہ کر کے ایک ایک بیوی کو سب کو اپنے دوسرے حجرے میں بلاتی ہیں۔ ساری عورتیں اس حجرے میں جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ ایک لکڑی لے آئیں
اور ساری بیویوں کے ہاتھ مانپنے لگی کہ دیکھیں کس کا ہاتھ زیادہ لمبا. لکڑی سے ہاتھ ماپنے لگی. جب ہاتھ لکڑی سے ماپتے ماپتے ساری بیویوں کے ہاتھ، ساری سوکروں کے ہاتھ ماپ لیے تو پتا چلا کہ سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہیں. حضرت سودا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تھے. کہا سودا بڑی خوش نصیب ہے. دیکھیے خوش نصیب کس کو کہہ رہے ہیں؟ سودا کو. آئے سودا بڑی خوش نصیب ہو تم، تمہارے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کے مطابق، آپ کی پیشین گوئی کے مطابق، تم سب سے پہلے انتقال کرو گی. یعنی بیویوں میں سب سے پہلے تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گی. اپنے شوہر سے سب سے پہلے تمہاری ملاقات ہوگی. حضرت سودا بھی مسکرانے لگی. یعنی وہ بھی سمجھنے لگی کہ نہیں میرے ہاتھ لمبے تو میں جاؤں گی، یعنی میرا انتقال سب سے پہلے ہوگا. بیویوں میں، خاندان میں، اہل بیت میں فاطمہ کا، لیکن بیویوں میں سب سے پہلے کس کا؟ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. اور سب سے زیادہ لمبے ہاتھ لکڑی سے جب ناپا گیا تو کس کے نکلے؟ حضرت سودا کے. اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے نکلے تو وہ سودا بھی مسکرانے لگی، خوش ہو گئی کہ میں اللہ کے نبی کے پاس سب سے پہلے جاؤں گی. خوشی دیکھیے، موت کو قریب دیکھ رہی ہیں تو خوشی کا اظہار کر رہی ہیں. موت کو جب قریب دیکھ رہی ہیں تو خوش ہو رہی ہیں کہ چلو پوری زندگی نبی کے ساتھ کر رہی تو کیا ہوا، انتقال تو میرا سب سے پہلے ہوگا، ملاقات تو میری سب سے پہلے میرے نبی میرے شوہر سے ہوگی. لیکن انتقال سب سے پہلے حضرت سودا کا نہیں ہوا. انتقال کس کا ہوا؟ یہاں سے سمجھیے، انتقال ہوا سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش کا. آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے کون سی بیوی کا انتقال ہوا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو زندگی میں ہی، نبی کی زندگی میں ہی چلی گئی. نبی کے انتقال کے بعد جو بیویاں تھیں، ان بیویوں میں نبی کے بعد سب سے پہلے کون سی بیوی کا انتقال ہوا؟ حضرت زینب کا. ہاتھ سب سے زیادہ لمبے کس کے تھے؟ سودا کے. اللہ کے نبی نے کہا کیا تھا؟ اطول کن یدن، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی. تو ہاتھ لمبے کس کے تھے؟ سودا کے. انتقال سب سے پہلے کس کا ہوا؟ حضرت زینب بنت جہش کا. سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی. حضرت سودا کے چہرے پر بھی سناٹا آ گیا. یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، سب سے زیادہ لمبے تو میرے ہاتھ تھے. اور انتقال سب سے پہلے زینب بنت جہش کا ہو گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کا پیغام جھوٹا نہیں تھا، ہماری عقلیں ہی ناقص تھی جو نبی کے فرمان کو سمجھ نہیں سکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے پہلے اس کا انتقال ہوگا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. ہماری عقلیں کمزور تھی جو ہم لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگے. نبی اکرم کے کہنے کا مقصد یہ تھا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں جو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہوگی، غریبوں میں سب سے زیادہ لٹانے والی ہوگی، غریبوں کی فکر کرنے والی ہوگی، زکوٰۃ و خیرات کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والی ہوگی، یہ مطلب تھا. اور ہم تمام عورتوں میں حضرت زینب سے زیادہ صدقہ کرنے والی کوئی نہیں. حضرت زینب عورت تھی، اگر ان کے گھر میں ایک روٹی ہے، آدھی روٹی کھا کر پیٹ بھر گیا تو آدھی بچتی تھی، اس کو صبح ناشتے کے لیے نہیں رکھتی تھی بلکہ اس آدھی روٹی کو بھی وہ کسی غریب کو ڈھونڈ کر دے دیا کرتی تھی. صبح کا اللہ مالک وہ کبھی بھی دن رات کا بچا ہوا کھانا گھر میں نہیں چھوڑتی تھی بلکہ اس کو بھی صدقہ و خیرات کر دیا کرتی تھی، غریبوں کو دے دیا کرتی تھی. انہوں نے اپنے پاس کوئی چیز جمع نہیں کی ہے، رکھ نہیں چھوڑی ہے. اور تو ہم ہی کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ہماری
नाक़िसुल अक़ली थी, हमारा दिमाग कमजोर था, जो हम अल्लाह के नबी की बात को समझ नहीं सके। अल्लाह के नबी ने कहा तुम कुन्ना यदन, आप ये भी तो कह सकते थे जो सबसे ज्यादा लंबी होगी, नहीं, आपने कहा जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, इसका मतलब ये कि जो सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली होगी। लिहाजा हजरत ज़ैनब सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली थी। इस पूरे वाक़े को बताने का मेरा मकसद ये है कि हजरत सौदा तो खुश हो गई थी, मेरे हाथ लंबे तो मैं सबसे पहले मिलूंगी। यानी मौत को करीब जानकर मोमिन के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। मोमिन वो है जो मौत को करीब देखे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, रंजीदा नहीं होता। अब मौत की दुआ मत मांगना कि अल्लाह हमें कल मौत दे दे, नहीं, मौत की दुआ नहीं मांगी जा सकती है। हाँ, ये कहा जा सकता है अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक जिंदा रहना मेरे लिए बेहतर हो, जब तक जिंदा रहना मेरे लिए फितना और फसाद का बाइस ना हो, जब तक जिंदगी मेरे हक में बेहतर हो तब तक तो मुझे जिंदा रख। व तवफ़्फ़नी इन कानतिल वफ़ातु खैरन ली, और मुझे मौत दे उस वक्त जब मेरा मरना मेरे लिए बेहतर हो। यानी जब तू बेहतर समझता है कि मेरे लिए कब मरना बेहतर है और कब मेरे लिए मरना ज्यादा मुनासिब होगा, ऐ अल्लाह वो तेरे इल्म में है। जब तेरे इल्म के मुताबिक मेरा मरना जब बेहतर हो उस वक्त मुझे मौत दे। ये दुआ मांगी जा सकती है, ये दुआ नहीं मांगी जा सकती है कि अल्लाह मुझे जल्दी उठा ले, ऐ अल्लाह मुझे कल मौत दे दे, ऐ अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह इस बीमारी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये सब दुआएं नहीं की जा सकती है। जैसे किसी को कैंसर हो जाए और तकलीफ से तड़प रहा हो तो कहते अल्लाह इससे तो अच्छा है कि मुझे उठा ले। नहीं, ये बीमारियां तुम्हारे गुनाहों का कफारा है। अगर तुम सब्र करोगे तो कफारा बनेंगे। इन तकलीफों से तुम्हारे गुनाह झड़ेंगे। शर्त यह है कि तकलीफ बर्दाश्त करो, सब्र करो, सब्र करो। इसलिए जन्नत में जाने के जो रास्ते बताए उसमें एक रास्ता वो भी है कि कयामत के दिन वो बच्चे जो सिगरे सिन्नी में उठा लिए गए, जो तफूलियत की हालत में उठा लिए गए, जो दूध पीते बच्चे माँ के पेट से पैदा हुए और छोटे छोटे बच्चे छोटेपन में उठा लिए गए और उनके माँ बाप ने उनके मौत पर सब्र किया। ये बच्चे हैं, इनकी रूहें जन्नत के अंदर घूमती रहती और टहलती रहती हैं। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा इन बच्चों को लेकर आओ जिनको दुनिया में हमने उठा लिया था। इनके माँ बाप से हिसाब और किताब हो गया है, इनके माँ बाप गुनाहगार हैं, उनको जहन्नम में डाला जाएगा। लिहाजा दुनिया में हमने जिनके बच्चे छीने थे, आए फरिश्तों जन्नत में वो बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर आओ और इस मैदान महशर में उनको उनके माँ बाप से मिलवा दो और मुलाकातें कराने के बाद इनके माँ बाप को जहन्नम में फेंक दो, बच्चों को जन्नत में ले जाओ। दुनिया में चूंकि हमने छीन लिया था इसलिए इंसाफ का तकाजा यह है कि उन बच्चों को लाओ और इनके माँ बाप से मिलवा दो। बुखारी शरीफ की हदीस है, जब वो छोटे छोटे बच्चों को फरिश्ते लेकर आएंगे और उनके माँ बाप से उनको मिलवाएंगे और जब वक्त खत्म हो जाएगा, मुलाकात का टाइम खत्म हो जाएगा, हुक्म होगा फरिश्तों बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम में फेंक दो। जैसे ही हुक्म होगा वैसे ही वो बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे। फलम याखुज़हा बिसौबी, वो अपने बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने बाप के दामन को पकड़ लेंगे। दामन होगा, सब नंगे होंगे, जब उठाए जाएंगे तब चंद जगहों पर लोग बढ़ाना होंगे लेकिन हर जगह नहीं। फलम याखुज़हा, वो अपने वालिदैन को उनके दामन को पकड़ लेंगे, फिर उनको छोड़ेंगे नहीं और कहेंगे ऐ अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, ऐ अल्लाह ये तेरा कैसा न्याय है। दुनिया में भी तूने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए और यहाँ भी तू मुझसे मेरे माँ बाप छीन रहा है। ऐ अल्लाह दुनिया में तूने मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं दिया और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप के प्यार से महरूम कर रहा है। ऐ अल्लाह जब आखिरत में भी तुझे मेरे माँ बाप से मुझे मेरे माँ बाप नहीं देना थे तो फिर दुनिया में तूने मुझे क्यों उठाया।
اے اللہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دے. اے اللہ دنیا میں تو نے مجھ سے میرے ماں باپ چھینے ہیں, آخرت میں تو مجھ سے میرے ماں باپ نہ چھین. اے اللہ دنیا میں تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا, آخرت میں مجھے اپنے ماں باپ سے دور نہ کر. اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش آئے گا, چیخ پکار, ایک آواز ایک ندا آئے گی اسی میدان محشر میں. آئے فرشتوں, یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں, جاؤ ان ماں باپ نے, ان لوگوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا تھا اور ان کو صبر کی توفیق ملی تھی, انہوں نے انا للہ پڑھا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی. اپنی اولاد کے انتقال پر انہوں نے صبر کیا تھا اور میں نے ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے دور رکھا تھا. آج میں ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے دور نہیں رکھوں گا. آئے بچوں, جاؤ اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی جنت کے اندر لے جاؤ, اپنے والدین کو بھی جنت کے اندر لے جاؤ. جاؤ آئے بچوں, میں نے تمہاری آرزوؤں کو پورا کر دیا ہے. جاؤ آئے بچوں, اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. میرے بھائیوں, پھر اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بخش دے گا, ان کو جنت عطا فرما دے گا. ارے آپ لوگ